اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الاطیبین الانجبین لا سیما الامام المبین واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أعداء الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين إنما يخشى الله من عباده العلماء۔ میرے محترم ناظرین، مسلسل آپ جس گفتگو کو سماعت فرما رہے ہیں اس گفتگو میں ان علماء کرام کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جن علماء کرام سے ہم سب کا دن و رات کا تعلق ہے اور جن کی زندگیاں ہم سب کے لیے اس اعتبار سے نمونہ عمل ہیں کہ ہمارے ہی درمیان ہمارے ہی جیسے افراد اور ہماری جیسی زندگی گزارنے والے بزرگان نے دنیا میں ہوتے ہوئے ان تمام طرح کی دنیاوی نیرنگیوں کے درمیان اسلام کے اور شریعت کے قوانین کی پابندی کی اور دین کے مطابق ایک کامیاب اور لاجواب زندگی گزاری۔ آج میں جس عظیم المرتبت شخصیت کا ذکر اور نام لینا چاہتا ہوں وہ عظیم المرتبت شخصیت ہیں محدث اور ایک عظیم عالم دین جو اپنے زمانے کے واقعاً ایک بے نظیر عالم دین تھے اور تقویٰ اور عمل کے میدان میں آپ کی مثال دی جاتی تھی۔ محدث شیخ عباس قمی علیہ الرحمت والرضوان، جن کی مشہور اور معروف کتاب ہمارے درمیان مفاتیح الجنان موجود ہے۔ یہ وہی کتاب ہے جو دعاؤں کا سب سے بہترین مجموعہ سمجھا جاتا ہے اور جس پر تقریباً سارے مؤمنین اور سارے بزرگان، سارے علماء عمل پیرا ہوتے ہیں اور جسے اکثر و بیشتر اپنے ہاتھوں میں قرار دے کر اس کی دعائیں اور اس کی مناجات کو اپنی زبان پر جاری کرتے ہیں۔ انسان کے عمل کو جب پروردگار قبول کر لیتا ہے تو کبھی اس کی کتاب لوگوں کے درمیان مشہور ہو جاتی ہے، کبھی اس کی تقریر لوگوں کے درمیان مشہور ہو جاتی ہے، کبھی کوئی بیان مشہور ہو جاتا ہے، کوئی عمل مشہور ہو جاتا ہے۔ ہر ایک کو پروردگار اس کے خلوص کے مطابق کچھ نہ کچھ ضرور عطا فرماتا ہے۔ میں جس عظیم المرتبت شخصیت کا تذکرہ کر رہا ہوں ان کو پروردگار نے اتنے درجے اور اتنے رتبے عطا کیے ہیں کہ آج ایک عام انسان بظاہر بیٹھ کر اگر طے کرنا چاہے کہ مرحوم محدث قمی علیہ الرحمت والرضوان کا درجہ اور رتبہ کیا ہے تو شاید کوئی انسان درجے اور رتبے کو معین نہیں کر سکتا، اس لیے کہ جب سے یہ کتاب مفاتیح الجنان لکھی گئی ہے اس وقت سے لے کے آج تک اور آج کے بعد بھی قیامت تک جتنا بھی اس کتاب پر عمل کیا جائے گا ثواب انہیں بھی ملے گا کہ جنہوں نے اس کتاب کو ترتیب دیا، ساری دعاؤں کو یکجا کیا، اور جو آپ کی زندگی کے بہت سے آپ کی زندگی کے ایسے واقعات ہیں کہ جو ہم سب کے لیے بہترین نمونہ عمل ہیں، لیکن آج کے اس دور میں جو ان کی زندگی کی ایک شعاع، روشنی کی ایک کرن جو ہم سب کے لیے بہترین نمونہ ہے وہ مرحوم محدث قمی علیہ الرحمت والرضوان کی زندگی میں پایا جانے والا ان کا تواضع تھا۔ میں پہلے عرض کر دوں کہ یہ تواضع کیا ہے۔ تواضع کہتے ہیں اللہ کے لیے خود کو چھوٹا سمجھنا، پروردگار عالم کی ذات کے مقابل انسان کا خود کو معمولی سمجھنا، یہ وہ تواضع ہے کہ
کہ جو اگر واقعاً انسان اختیار کرے تو جیسا روایتوں میں وارد ہوا ہے وہ 100% سامنے آتا ہے۔ روایت میں وارد ہوا ہے کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، جو اللہ کے لیے خود کو معمولی بنا لیتا ہے، اس کو پروردگار بلندیاں عطا کرتا ہے، اسے پروردگار اور ترقی عطا کرتا ہے۔ اور اگر اس کی مثال دیکھنی ہے تو مرحوم محدث قمی سے بہتر کوئی شخصیت نہیں ہو سکتی۔ ہم میں سے کوئی ہے ایسا انسان جو اپنی لکھی ہوئی کتاب کو دوسروں تک پہنچانے اور دوسروں کو بتاتے وقت بھی یہ ظاہر نہ کرے کہ یہ میری کتاب ہے؟ ہم اپنی زندگیوں پہ اگر غور کریں، ہمارے پاس ایک اچھا پین ہو تو ہر جگہ کہیں گے کہ یہ میرا پین ہے، ہمارے پاس ایک اچھا لباس ہو ہر ایک سے کہیں گے یہ میرا لباس ہے، میرے پاس مثلاً ایک اچھا پیپر ہے، ہر ایک سے کہیں گے یہ میرا پیپر ہے۔ ہر شخص اپنے مال کو دوسروں کے سامنے پیش کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ اپنے نام کو ظاہر کرے۔ مرحوم محدث قمی کا عالم یہ ہے کہ اسی سرزمین سامرہ پروردگار سب کو اس عظیم شہر کے ان اماموں کی بارگاہ کی زیارت نصیب فرمائے کہ جو اس مقدس سرزمین پہ دفن ہیں۔ ہمارے ان مقدس اماموں کی بارگاہ میں پہنچنے کا شرف سب کو ملے۔ سامرہ کی جب زیارت پہ انسان جائے تو اس سامرہ کی بارگاہوں کے پاس ہی ایک سرداب، ایک بیسمنٹ ہے۔ اس بیسمنٹ میں مرحوم محدث قمی جس موقع کے اوپر پہنچے اور اب چاہتے ہیں کہ دعا پڑھیں، اس موقع کے اوپر انہوں نے ایک بغل میں بیٹھے ہوئے عرب سے یہ بات کہی کہ تمہارے ہاتھ میں جو کتاب ہے لاؤ ذرا دیکھیں وہ کتاب کون سی ہے۔ اس نے اپنے ہاتھ کی مفاتیح الجنان کو مرحوم قمی کے ہاتھ میں دے دیا۔ انہوں نے پوچھا یہ کس کی کتاب ہے؟ اس عرب نے تعریف کرنی شروع کی کہ وہ ایک بڑا محدث ہے، بہت بزرگ عالم دین ہیں، عمل کے میدان میں بے نظیر ہیں، اس وقت زمین پر ان کی کوئی مثال نہیں ہے، نجف اشرف میں قیام ہے، قم سے ان کا تعلق ہے، محدث قمی کہلاتے ہیں، عباس نام ہے، بے پناہ اس نے تعریف کی۔ مرحوم محدث قمی نے جب اپنے بارے میں یہ ساری باتیں سنی تو اس سے پلٹ کر کہا کہ شاید جتنی تعریف تم کر رہے ہو اتنے اچھے وہ انسان نہیں ہیں، ہر شخص انکساری پیش کرتا ہے۔ اس عرب کو اتنا غصہ آیا یہ جملہ سننے کے بعد کہ بتایا جاتا ہے کہ وہ اٹھ کر مرحوم محدث قمی کو مارنے جا رہا تھا۔ اتنے میں وہاں پر ایک تیسرا شخص آ گیا، اس نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ یہ دیکھو یہ محدث قمی کی توہین کر رہے ہیں۔ اس نے کہا تم جس کو مار رہے ہو وہ خود محدث قمی ہیں۔ جب اس عرب نے یہ سنا تب اس کو سکون ملا، بڑی معذرت طلب کی۔ انسان کے انکسار کا یہ حال ہے، یہ تک کہنا گوارا نہیں کہ جن کی تعریف کر رہے ہو وہ میں خود ہوں، جس کتاب کو تم مجھے لا کر دے رہے ہو وہ میری لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اتنا انکسار۔ نتیجہ یہ ہے کہ آج یہ کتاب ہر خاص و عام کے ہاتھ میں دکھائی دیتی ہے۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کتاب کو لکھنے کے بعد خود مرحوم محدث قمی نے اس پر 3 بار مکمل عمل کیا، پھر اپنی زوجہ اور اپنے بچوں کو دیا کہ تم سب بھی اس پر عمل کرو۔ جب سب نے اس پر عمل کر لیا تب محدث قمی نے اس کتاب کو چھپنے کے لیے دیا کہ جب تک میں اور میرے گھر والے اس پر عمل نہ کر لیں لوگوں کے درمیان یہ کتاب جگہ نہیں پیدا کر سکتی۔ یہی خلوص تھا کہ جس کا نتیجہ ہے کہ آج مرحوم محدث قمی کا نام درخشاں ہے، روشن ہے، ہر طرف مرحوم محدث قمی کا تذکرہ ہوتا ہے۔ عالم یہ ہے کہ آپ نے خود ایک کتاب علماء سے متعلق لکھی ہے، فوائد الرضویہ۔ اس کتاب میں ذکر کرتے کرتے جس موقع کے اوپر عین کے باب میں خود اپنے نام عباس تک پہنچے اور اپنے بارے میں ان کو ذکر کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ ظاہر ہے کہ سب کے بارے میں لکھ رہے ہیں تو اپنے بارے میں بھی لکھنا ہے۔ انہوں نے لکھا کہ میں اپنے بارے میں کچھ نہیں لکھوں گا اس لیے کہ یہ خود پسندی اور خود نمائی کی دلیل بن جائے گا، لہٰذا میں نے کون سی کتابیں لکھی ہیں بس اسی کو لکھ کر اکتفا کروں گا۔ ہر شخص جب اپنے بارے میں لکھنے پر آتا ہے، بہت ساری جگہوں پر تو صرف اس بات پہ جھگڑا ہو جاتا ہے کہ میرے نام سے پہلے وہ ٹائٹل نہیں لکھا گیا جو میرے لیے مشہور ہے،
کبھی کبھی تو اس بات پر جھگڑا ہو جاتا ہے کہ مجھے وہ عزت نہیں ملی کہ جس عزت کے ساتھ مجھے پکارنا چاہیے تھا، جس عزت کے ساتھ مجھے وہ کہنا چاہیے تھا، مجھے یاد کرنا چاہیے تھا، اس پر جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ وہاں حال یہ ہے کہ اپنے بارے میں خود لکھنے تک پہ تیار نہیں ہیں۔ ایسی شخصیتیں عظیم ہوتی ہیں، ایسی شخصیتوں کو جو رتبہ ملتا ہے پھر وہ بے مثال ہوتا ہے۔ میں ایک واقعہ نقل کروں ہمارے تمام ناظرین کے لیے، تاکہ اس خلوص کے مرحلے میں، یہ میں اس لیے تاکیداً کہہ رہا ہوں کہ آج کے اس پرآشوب دور میں، مشکلات سے گھرے ہوئے زمانے میں، شاید ایک آزمائش پروردگار کی طرف سے ہمارے لیے یہ بھی ہو رہی ہو کہ ہم دوسروں کا کتنا خیال رکھتے ہیں، ہم نے دوسروں کے بارے میں اپنے دل میں کتنا درد محسوس کیا۔ اس لیے کہ جب مشکلات عام ہو جائیں تو یہ پتہ ہے کہ سب مشکل میں ہیں۔ کچھ اپنی مشکل کو بیان کر رہے ہوں گے، کچھ مشکل کو بیان نہیں کر رہے ہوں گے۔ جنہوں نے نہیں بیان کیا ان کے لیے ہم نے کتنا کام کیا، یہ بڑا اہم اور امپورٹنٹ ہے۔ اس کے ساتھ جو اصل آزمائش ہماری ہے وہ یہی آزمائش ہے، ہم نے دوسروں کے لیے کام کرنے کے بعد اس کا ذکر تو نہیں کیا، کہیں ایسا تو نہیں کہ دوسروں کے سامنے اسے پیش کیا، بیان کیا، نتیجے میں اپنے عمل کو ہم نے ضائع کر دیا ہو۔ سب سے اہم یہی ہوتا ہے۔ کام کر لینا مشکل کام ہوتا ہے، لیکن کسی کام کو انجام دے لینے کے بعد اس کے خلوص کو باقی رکھنا یہ زیادہ مشکل اور زیادہ سخت کام ہوتا ہے۔ میں عرض کروں کہ اسی مشہد مقدس میں جس زمانے میں مرحوم محدث قمی علیہ الرحمت والرضوان گئے ہوئے تھے زیارت کے لیے، پروردگار سب کو مشہد مقدس کی زیارت نصیب فرمائے۔ مشہد مقدس کی اس مقدس وادی میں مرحوم محدث قمی موجود ہیں، اور آپ کے چاہنے والے، بہت چاہنے والے آپ کے تھے، بہت شاگرد آپ کے تھے۔ ان سب نے آپ سے اصرار کیا کہ آپ مسجد گوہر شاد، جو ایک مسجد اسی امام کے حرم مطہر سے بالکل اٹیچ ہے، اس مسجد میں نمازوں کا اقامہ فرمائیں تاکہ لوگوں کو آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کی سعادت ملے۔ لکھا ہے، بیان کیا گیا، میں دیکھ رہا تھا سیرہ فرزانگان کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ تقریباً 10 دن تک صبح کی نماز، ظہرین کی نماز، مغربین کی نماز آپ نے پڑھائی وہاں پر۔ 10ویں دن یا 11ویں دن جس موقع پر ظہر کی نماز پڑھ کر اٹھے، مؤمنین سے یہ بات کہی کہ اب جنس کے پیچھے ابھی تک نماز پڑھتے تھے، عصر کی نماز ان کے پیچھے پڑھ لو، میں جا رہا ہوں۔ اچھا، اگر آپ کو جلدی ہے تو ٹھیک ہے، آپ عصر کی نماز جلدی پڑھا دیجئے، ہم لوگ جلدی پڑھ لیں گے۔ اگر آپ کو ظاہر ہے کہ نماز عصر بہرحال آپ کو پڑھنی ہے، مجمع نے اصرار کیا کہ آپ پڑھا دیجئے نماز، یہ عصر کی نماز چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں؟ جب لوگوں نے زیادہ اصرار کیا تو انہوں نے کہا دیکھو میں نماز نہیں پڑھاؤں گا، نماز جو ابھی تک پڑھاتے تو ان کے پیچھے پڑھ لو ہی، کہہ کے چلے گئے۔ ان کے ایک شاگرد نے جب ان سے زیادہ اصرار کر کے بعد میں پوچھا کہ آخر اصل بات کیا تھی، ظہر پڑھا دی تھی، عصر بھی پڑھا دیتے، عصر بہرحال آپ کو پڑھنی تھی، کہیں نہ کہیں تو آپ پڑھتے، اسی مجمع کو پڑھا دیتے، کون سی مشکل بات تھی؟ کہا نہیں، اصل وجہ یہ تھی کہ جس موقع پر ظہر کی نماز، ظاہر کہ عصر کے لیے انہوں نے انکار کیا تھا، ظہر پڑھا چکے تھے، ظہر کی 4 رکعت نماز میں جب پڑھا رہا تھا اور چوتھی رکعت میں رکوع میں پہنچا، پیچھے سے ایک آواز آئی کہ یا اللہ ان اللہ مع الصابرین۔ یہ جملہ ہوتا ہے کہ جو جماعت میں تاخیر سے داخل ہونے والا اس لیے کہتا ہے تاکہ امام جماعت اس کے انتظار میں ٹھہر جائے۔ یہ جملہ جب میں نے سنا کہ میرے پیچھے کوئی ان اللہ مع الصابرین یا اللہ کہہ رہا ہے، اس کے معنی ہے کہ کوئی نماز میں تاخیر سے آیا ہے، شرکت کرنا چاہتا ہے۔ یہاں تک تو بات نارمل تھی، لیکن اچانک میرے ذہن میں ایک خیال پیدا ہوا، یہ آواز کافی دور سے آ رہی تھی، اور جب انسان جماعت کے بالکل قریب کھڑا ہو اور بالکل شامل ہونا چاہے تب یا اللہ کہتا ہے۔ اس کے معنی ہے کہ وہ انسان جو یا اللہ کہے کہ جماعت میں شامل ہونا چاہ رہا تھا، وہ بالکل آخر جماعت میں تھا، اور کافی دور سے آواز آنے کے معنی یہ ہے کہ میرے پیچھے اتنا مجمع نماز پڑھ رہا تھا،
کا بس یہ احساس میرے اندر جیسے ہی پیدا ہوا کہ عباس قمی تمہارے پیچھے اتنے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، تمہارا یہ رتبہ ہے، تمہارا یہ مرتبہ اللہ کی نگاہ میں ہے، کا بس یہ احساس پیدا ہونا، یہ میرے غرور، یہ میرے تکبر، یہ میری خود نمائی کے لیے کافی تھا۔ میں نے اسی وقت محسوس کر لیا کہ اب میں اس لائق نہیں ہوں کہ میں اگلی نماز کو پڑھا سکوں۔ آپ نے توجہ فرمائی، اتنی معمولی سی بات کو بھی اہمیت دینا اور خود نمائی سے بچنا، اللہ کے لیے تواضع کو اختیار کرنا، اللہ کے لیے خود کو چھوٹا بنانا، ایک معمولی انسان بنانا، یہ ان علماء کی سیرت اور روش رہی ہے۔ ہمیں بھی اس روش پر عمل کرنا چاہیے۔ کسی انسان کی مدد کر دینے کے بعد 50 جگہ اس کا اعلان کر دینا، کسی غریب کی مدد کرنے کے بعد فوٹو کھنچوا کر اس کو سوشل میڈیا کے اوپر عام کر دینا، نتیجے میں اس غریب کی عزت بھی چلی جائے، ان ساری چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ ان علماء کی سیرت اسی لیے ہے تاکہ ہمارا ہر عمل اللہ کے لیے ہو، اور یہ احساس ہمارے اندر پیدا ہو جائے کہ جب انسان اللہ کے لیے آگے بڑھتا ہے تو مدد بھی اللہ سے ملتی ہے، اللہ کی خدمت کرتا ہے تو اجر بھی اللہ سے ملتا ہے۔ نتیجے میں آج محدث قمی جیسی شخصیت لوگوں کی زبان پر بہترین ناموں سے یاد کی جاتی ہے۔ انسان اللہ کے لیے آگے بڑھے، پروردگار کبھی اس کے نام کو مٹنے نہیں دیتا ہے۔ آئیے پروردگار کی بارگاہ میں دعا کریں۔ جمعے کا دن گزرا ہے، پروردگار تیری بارگاہ میں دعا ہے، الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، میرے پروردگار تیری بارگاہ میں دعا ہے، ہم سب کے آقا اور مولا سرکار ولی عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما، ہم سب کو حضرت کے خدمت گزاروں میں، غلاموں میں قرار فرما۔ یہ علماء کہ جن کی زندگیاں ہمارے لیے بہترین نمونہ عمل ہیں، ان کی زندگیوں کو ہمارے لیے بہترین درسگاہ قرار فرما۔ پروردگار ہمیں نیک اور با اخلاق با کردار انسان بننے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔